یہ بھی خبر ہے حیدرآباد سے، جہاں پر امتیاز میر کی رپورٹ کے مطابق ایس ایچ او حسین آباد نیک محمد کوسو ایک باوقار، ایماندار اور بہادر سپہ سالار ہیں، جبکہ علی نواز قریشی نوجوان شاگرد اتحاد کے رہنما کا کہنا تھا کہ حسین آباد حیدرآباد کے ایس ایچ او کے باوقار اور باصلاحیت اپنی ڈیوٹی کو اپنا فرض سمجھ کر سر انجام دے رہے ہیں۔ تھوڑے ہی دنوں میں قانون کی پاسداری کر کے منشیات اور کرائم ریشو کو کنٹرول کر کے حسین آباد کی حدود کو امن و امان پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس موقع پر شاگرد نوجوان اتحاد کے رہنما علی نواز قریشی کا میڈیا نمائندوں کو بتانا تھا کہ ایس ایچ او حسین آباد نیک محمد کوسو ایک بہادر، باصلاحیت، ایماندار اور اپنی ڈیوٹی بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تھوڑے دنوں کے اندر اس کی قابلیت سے ثابت کر دیا ہے کہ ایک اچھے اور باصلاحیت کے ساتھ عقل مند ایس ایچ او حسین آباد ہیں۔ اس کی نگرانی میں امن و امان بہت اچھا اور کرائم ریشو نہ ہونے کے برابر ہے۔ رخ کرتے ہیں خیرپور ٹامے والی کا، جہاں پر ہمارے بیورو چیف مہر محمد سفیان کی رپورٹ کے مطابق پنجاب بھر کی طرح خیرپور ٹامے والی میں بھی کھاد کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ کسان کھاد کے حصول کے لیے لائنوں میں لگ کر انتظار کے باوجود بھی ناکام واپس لوٹنے لگے۔ کھاد کی عدم دستیابی سے گندم کی پیداوار میں نمایاں کمی ہونے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ خیرپور ٹامے والی اور اس کے مضافات میں گندم کی بجائی کا عمل مکمل تو ہو گیا، لیکن گندم کی بڑھوتری کے لیے کھاد نایاب ہو گئی۔ حکومت کی طرف سے قائم کردہ مراکز پر کسان لائنوں میں لگ کر گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ بر وقت کھاد نہ ملنے سے اس بار ان کی پیداوار پہ کمی ہوگی۔ لائنوں میں کھڑے ہو کر بھی کھاد کی عدم دستیابی پر کسان سراپا احتجاج ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت بر وقت کسانوں کو کھاد کی فراہمی یقینی بنائے تاکہ پیداوار بہتر ہو سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں سہاوا سے، جہاں پر آر پی او راولپنڈی کا دورہ جہلم ختم ہوتے ہی تھانہ سہاوا کے باہر لگے پینافلیکس غائب ہو گئے۔ تھانہ سہاوا اور ڈی ایس پی آفس سہاوا کے باہر گزشتہ روز پینافلیکس لگائے گئے تھے، جس میں فری ایف آئی آر رجسٹریشن کا عمل جاری ہے لکھا ہوا تھا۔ آر پی او راولپنڈی کے دورہ مکمل ہوتے ہی تھانہ اور ڈی ایس پی آفس سہاوا کے باہر سے پینافلیکس کو اتار لیا گیا، جسے دفاتر میں صرف افسران کے دورے کے دوران دکھاوے کے لیے پینافلیکس لگائے جا رہے ہیں۔ اس دفتر سے افسران کی غیر موجودگی میں انصاف کس حد تک ملتا ہوگا اور ایف آئی آر کا اندراج کتنا ہوتا ہوگا، یہ دورے کے ختم ہوتے ہی اترنے والے پینافلیکس کی اہمیت سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل بھی نائب تعینات ہونے والے ڈی پی او جہلم سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ تھانہ سہاوا میں ایف آئی آر کی عدم اندراج کا نوٹس لیں۔ شہریوں کو اپنی ایف آئی آر کے اندراج کے لیے تھانوں میں بار بار چکر لگوایا جاتا ہے، اور اگر الزام میں عالیہ فریق باثر جرائم پیشہ ہو تو انسدادی کارروائی کی دھمکیاں دے کر سائل کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ آر پی او راولپنڈی اور ڈی پی او جہلم سے اپیل ہے کہ وہ اس کا نوٹس لیں۔ ڈپٹی بیورو چیف شورکوٹ محمد نعیم کی رپورٹ کے مطابق شورکوٹ کی مشہور اور معروف کاروباری شخصیت چودھری محمد ندیم نے انجمن تاجران کا الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا، اور صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے گفتگو میں کہا کہ اگر شورکوٹ کے تاجر برادری نے انہیں کامیاب کروایا تو ان کے ہر طرح کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کریں گے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف خدمت ہے۔ مزید یہ بھی کہا کہ تاجر برادری متحد ہو کر الیکشن میں بھرپور حصہ لیں، اپنے منتخب نمائندے کو آگے لائیں اور الیکشن کو کامیاب بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ آپ کو بتائیں کہ ٹنڈو جام میں عوام کو علاج کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے شیخ العالم چیئر ہاسپٹل کے تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے۔ اسپتال میں غربا اور مساکین کا مفت علاج جاری ہے۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد شریف۔ ٹنڈو جام اور اس کے گرد و نواح میں علاج کی مفت سہولیات فراہم کرنے کے لیے شیخ العالم چیئر پرسن اسپتال کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے۔ خلیفہ ڈاکٹر سعید رحم الرحمان، حافظ نذیر نقشبندی، حافظ عمران سلیم نقشبندی، حامد غور نے کہا کہ اسپتال 3 فیز پر مشتمل ہوگا، جس میں پہلے فیز کا کام 1 کروڑ روپے خرچ سے زائد کی لاگت پر 10 بستروں مشتمل ہے، جہاں پر علاج کی تمام سہولیات مفت فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اس اسپتال کی تعمیر سے ٹنڈو جام اور اس کے گرد و نواح کی غریب و نادار عوام کو علاج کی بہترین سہولیات فراہم ہو سکیں گی۔ حضرت پیر سلطان العارفین دربار یار نیرین شریف والے، ان کے حکم کے تحت جو ہے حضور شیخ العالم کو ہاسپٹل جو ہے وہ زیر تعمیر ہے۔ آج اس کی چھت ڈالی جا رہی ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹنڈو جام کے لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا۔ ٹنڈو جام کے لوگ جو ہے یہاں سے علاج کروا سکتے ہیں، مفت علاج ہے، یہ خیراتی ادارہ ہے ایک طرح سے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ
टंडो जाम के लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। गौसिया मस्जिद के सामने ये तामीर किया जा रहा है इंशाअल्लाह। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शेखुल आलम हॉस्पिटल टंडो जाम ज़ेर तामीर है, जिसकी सरपरस्ती डॉक्टर खलीफा सईद साहब, प्रोफेसर हाफिज़ नज़ीर साहब टंडो जाम में फरमा रहे हैं। और ये पीर सुल्तानुल आरिफीन मद्दज़ल्लाहुल आलिया के हुक्म पर, जैसा कि उन्होंने पिछले साल ऐलान किया था कि यहाँ पे 10 बिस्तरों का 10 बेड का एक हॉस्पिटल बनाया जाए, ताकि टंडो जाम और उसके गिरदो नवा के जो गरीब जो मरीज़ हैं वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और यहाँ पे ये पहले फ़ेज़ की छत डाली जा रही है। इसमें इंशाल्लाह OPD 24 घंटे, एमरजेंसी और लैब की सहूलत मौजूद होगी। और इसका फिर इंशाल्लाह दूसरा और तीसरा फ़ेज़ इंशाल्लाह जल्द शुरू होगा। कैमरामैन मोहम्मद कैफ के साथ मोहम्मद शरीफ, पंजाब टाइम न्यूज़, ब्यूरो चीफ, सिंध। रुख करते हैं तौसा शरीफ का, जहां पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अवैस खोजा की रिपोर्ट के मुताबिक तौसा शरीफ न्यू सब्जी मंडी के करीब हादसा हुआ, जिसमें खितरान कोच की टक्कर से एक नामालूम अफराद शदीद ज़ख्मी हुआ तो उसे अस्पताल ले जाया गया। वो अस्पताल में ही दम तोड़ गया। उसके पास शनाख्ती कार्ड और ना ही कोई ऐसी चीज़ मौजूद थी जिससे उसकी शनाख्त हो। उनकी डेड बॉडी वरसा के हवाले की जाए और इस हवाले से वरसा की तलाश भी जारी है। आपको खबर ने सिंध से, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक 5 माह कबल मुबैना तौर पर अगवा होने वाला हैदराबाद नसीम नगर के रिहायशी सद्दाम जमाली को बासियाब कर लिया गया। हैदराबाद के इलाके नसीम नगर का रिहायशी सद्दाम जमाली को 5 माह कबल मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया था। सद्दाम जमाली को खेसियाना मोरी के नज़दीक केले के बाग से बासियाब किया गया, जिसे टंडू जाम पुलिस ने वरसा के हवाले कर दिया। टंडू जाम थाने के SHO परवेज़ खान खटक ने कहा कि खेसाना मोरी के नज़दीक गांव रोज़दीन मरी से एक शख्स ने फ़ोन करके बताया कि एक शख्स के हाथ पांव बंधे हुए पड़ा हुआ है, जिस पर हम उसे टंडू जाम थाने लाए तो उसकी शनाख्त सद्दाम जमाली के नाम से हुई, जो कि 5 माह कबल अगवा किया गया था। उसकी FIR नसीम नगर में दर्ज थी, जिस पर हमने मुतल्लिका थाने को इत्तला दी और वरसा उसे अपने हमरा ले गए, जबकि इस वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी। भी खबर है तौसा शरीफ से, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अवैस खोजा की रिपोर्ट के मुताबिक DPO डेरा गाजी खान की तरफ से साल 2021 में डॉल्फिन फोर्स तौसा शरीफ को अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर इंचार्ज डॉल्फिन शफीकुर रहमान कैसरानी माहलकारों, जिनमें मोहम्मद फ़यास, बरीर हसन, अब्दुल मन्नाफ को तारीफ़ी सर्टिफिकेट और नकद इनाम से भी नवाजा गया। DPO की तरफ से ASP तौसा कायनात अज़हर ने ये इनामात डॉल्फिन मुलाजिमीन को दिए। इसी के साथ पंजाब टाइम्स से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहना हो तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट punjabtimeshd.tv। इसके अलावा हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखते रहिए पंजाब टाइम्स।